الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو سٹوری ہے اس کا آخری حصہ وہ رہ گیا تھا۔ آج وہ آخری حصہ اسے سٹارٹ کریں گے اور پھر سورہ کہف کی جو آخری سٹوری ہے، اس میں 4 سٹوریز بیان ہوئی ہیں اور چوتھی اور آخری سٹوری جو ہے وہ اس بادشاہ کی ہے جس نے مشرق و مغرب میں حکومت کی ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آج اس بادشاہ کی سٹوری بھی مکمل ہو جائے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم سورہ کہف کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہ ریکیپ کے طور پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چل پڑے ہیں اپنے علمی سفر کے لیے، تو آپ نے پڑھا ہے پچھلے ہفتے کہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں بول پڑے، اور پھر دریا سے پار جا کر ایک بستی میں بچے کھیل رہے تھے تو خضر نے ایک بچہ پکڑا، اس کی گردن دبائی اور اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی بول پڑے، اور پھر تیسری جگہ پر ایک بستی میں انہوں نے جا کے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے بڑا روڈ جواب دیا اور کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، اور وہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ تو خضر نے کہا کہ 3 جگہیں 3 سٹیپس ہو گئے ہیں، اب میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 3 کام ہوئے ہیں یہ کیوں ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ اس سٹوری کا جو پرپز ہے، اللہ رب العالمین جو مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں سٹوری کے تھرو، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سوالات ریز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، طرح طرح کے ایول تھاٹس ذہن میں آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، عجیب عجیب طرح کے خیالات اللہ کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ جب زندگی میں مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو بندہ اللہ کے بارے میں جو ہے نا وہ برے برے خیالات جو ہے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تھوڑا سا پردہ ہٹا کے اس سٹوری کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں فرماتے، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو۔ اگر تمہارا رب مشرکوں اور کافروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، لیکن ہم چونکہ ہماری سوچ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، ہماری نظر بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، ہمارے تصورات، خیالات سب کچھ لمیٹڈ ہے، تو ہم ان باتوں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اصل ایمان یہی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوا جائے۔ اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا پردہ ہٹا کے اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے تو ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، پوری کی پوری فیملی جیسے میں نے عرض کیا کراش ہو جاتی ہے کسی انسیڈنٹ کے اندر، تو ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ دنیا میں طرح طرح کے عذاب کی شکلیں ہو جاتی ہیں، سونامی آ گیا ہے، کرونا آ گیا ہے، ارتھ کوئک ہو گیا ہے، زلزلے آ گئے، ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں، تو طرح طرح کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کے ساتھ حادثے پیدا ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو دنیا میں چھوڑ کر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں۔
اس طرح کے سوالات بندے کے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور ایک بندہ ہے وہ بڑا دیانتدار بھی ہے، وہ بڑا مومن بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دین پہ عمل بھی کرتا ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور وہ آزمائشوں کا شکار رہتا ہے. اور ایک بزنس مین ہے جو مسلمان ہے اور ہر طرح اللہ رب العالمین کی باتوں کو فالو کرتا ہے، تو اس کا بزنس اچھا نہیں چلتا، اور اس کے ساتھ والی دکان جو ہے وہ کسی کافر کی ہے تو اس کا بزنس بہت اچھا چلتا ہے. تو ذہن میں سوال آتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہ جو بار بار ذہن میں سوال آتا ہے نا، کیوں ہوا کیوں ہوا کیوں ہوا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارا ذہن چونکہ اس بات تک پہنچ نہیں سکتا جو پردے کے پیچھے ہے، لہذا تم سوالات ریز کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس میں کوئی قانون ہوتا ہے اللہ کا، کوئی سکیم ہوتی ہے اللہ کی، اور کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اس کے مطابق اللہ فرماتے ہیں. تو ہلکا سا پردہ ہٹا کے اللہ پاک نے دکھایا اس کے اندر. تو پھر جو خضر نے بتایا کہ یہ جو 3 جگہیں 3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے ہیں، اس لیے کہ وہ بیانڈ دا شریعہ تھے، تو شریعہ کے قانون کے خلاف تھے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہو رہے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو بولنا پڑا. تو اب وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تینوں جو کام ہوئے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، اور آپ جو سوچ رہے تھے وہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حکمت جو فیصلہ کر رہی تھی وہ کیا ہے. تو فرمایا اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی جس کے اندر سوراخ کیا تھا جس پہ آپ بول پڑے تھے، تو کشتی جو ہے وہ کچھ مسکینوں کی ملکیت ہے، غریب لوگ ہیں، ایک غریب فیملی ہے، تو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے یہ کشتی. یعملون فی البحر، وہ دریا میں سمندر میں کام کرتے ہیں اور ان سے ان کی روزی ان کو ملتی ہے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیب لگا دوں، اس کشتی کو فالٹی کر دوں، اس کے اندر کوئی نقص پیدا کر دوں. اس کی وجہ یہ تھی وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، تو اس جو ہے نا وہ دریا کے دوسری طرف یا ان لوگوں کے پیچھے جو ہے ایک بادشاہ کے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے. یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا، ہر اچھی کشتی کو وہ زبردستی چھین لیتے ہیں. تو کشتیاں وہ چھین لیتے ہیں، ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو اگر یہ کشتی بھی صحیح سلامت ہوتی، صاف ستھری ہوتی، تو یہ بھی چھین لی جاتی. تو اللہ کے حکم سے میں نے اس میں سوراخ کر دیا، اس کا پھٹا توڑ دیا، تو عیب اس کو لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کشتی بچ گئی، اللہ نے ان کی کشتی کو سیو کر لیا، ان کی جو روزی روٹی کا ذریعہ تھا وہ بچ گیا. کسی ایک پھٹے کو لگانا وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کسی سوراخ کو بند کرنا وہ تو آسان کام ہے، لیکن اگر کشتی چلی جاتی تو ان کی روزی روٹی کا کیا بنتا. تو اللہ پاک نے ان مسکینوں پہ مہربانی فرمائی ہے. آپ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے پھٹا کیوں توڑا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان مسکینوں پہ مہربانی فرمائی ہے کہ ان کی روزی روٹی کا جو سورس آف انکم ہے اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پہ مہربانی ہوئی ہے. لیکن لگتا ایسا ہے بظاہر کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ان پہ مہربانی کی ہے، ان کی کشتی کو بچا لیا ہے. پھر دوسری بات بتائی وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو رہا مسئلہ اس لڑکے کا جس کو میں نے قتل کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی. آپ نے جو سوال اٹھایا کہ ایک معصوم جان ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو رہا لڑکے کا مسئلہ، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو ماں باپ ہیں دونوں کے دونوں وہ بڑے مومن قسم کے لوگ ہیں، خدا خوف ہیں، ایمان والے ہیں، اور اچھے لوگ ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہم ڈرے اور ہمیں خطرہ تھا، ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ ان ماں باپ کے لیے کہ یہ جو لڑکا ہے ان کو ٹف ٹائم دے گا، یعنی یہ سرکش بھی ہوگا اور کافر بھی ہوگا. سرکشی اور کفر کے اندر یہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ ماں باپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، ان کو ٹف ٹائم دے گا، ان کو مصیبت میں تکلیف میں پریشانی میں ڈال دے گا. ماں باپ اگر مسلمان اور مومن ہوں
اور ان کی اولاد اگر سرکش اور کافر ہو تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑی کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تو دنیا میں ماں باپ کی زندگی کو وہ جہنم بنانے والا تھا اور ان کو تکلیف اور پریشانی میں ڈالنے والا تھا، تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، فَأَرَدْنَا، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے یہ چاہا، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، کہ ان کا رب ان کے لیے ان سے بہتر کے ساتھ تبدیل کر دے، بدل دے، اس کی جگہ پر ان کو اللہ دے دے اچھے بچے، اچھی اولاد۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کی جگہ پہ ان کو بہتر اولاد عطا فرما دے، تبدیل کر دے، ایکسچینج کر دے۔ یہ جو کل جا کے سرکش بننے والا تھا اور کافر بننے والا تھا، اس کو اللہ لے گیا اور اس کی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ان کو نیک اور صالح اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا کہ خیرن منہ زکاتن، وہ جو پاکیزگی میں، طہارت میں، اخلاق میں، کردار میں ان سے کہیں بہتر ہوگے، وَأَقْرَبَ رُحْمَا، اور والدین کی تابع داری کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، خدمت کرنے میں وہ ان کے زیادہ قریب ہوں گے، ماں باپ کے تابع دار، خدمت گزار، صالح، نیک۔ ہم نے ان کو اولاد دینے کا فیصلہ کیا۔ تو بظاہر تو لگتا یہ ہے نا کہ ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا گیا، لیکن پردے کے پیچھے جو حکمت اللہ رب العالمین کی، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ بچہ جو ابھی تو چھوٹا ہے، لیکن کل کو اللہ تو جانتا ہے نا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، تو کل کو یہ ان کو سرکش اور کافر بن کے ماں باپ کی زندگی کو مصیبت بنانے والا تھا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو لے جائیں اور اس کی جگہ پہ ان کو نیک، صالح، پاکیزہ بچے عطا فرما دیں۔ تو یہ تھا تیرے رب کا فیصلہ بچے کے بارے میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہا کیس اس دیوار کا جو بستی کے اندر ہم نے سیدھی کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار جو ہے نا اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی جو شہر کے اندر رہتے تھے۔ 2 یتیم بچے تھے جو شہر میں رہتے تھے، یہ ان کی دیوار تھی، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دبا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد نیک آدمی تھا۔ یہاں یہ ذرا بڑا غور سے سننے والا پوائنٹ ہے۔ یہ بچے جو ہیں نا، 2 یتیم بچے ہیں شہر کے اندر، چھوٹے ہیں، ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، لیکن وہ باپ نیک آدمی تھا اور اس نے اپنی زندگی میں اس دیوار کے نیچے بچوں کے لیے کچھ خزانہ چھپایا تھا، کچھ بیگ میں، کچھ کسی تھیلی میں، کسی پاکٹ میں سکے رکھ کے، کوئی خزانہ رکھ کے اس نے زمین میں دبا کے اوپر دیوار بنا دی تھی۔ اور وہ نیک آدمی تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو تمہیں اندازہ ہوا کہ اس بستی کے لوگ کس کماش کے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں۔ جب ہم نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ہمیں کیسا جواب دیا، آپ کو اندازہ ہوا کہ کس قسم کے لوگ اس بستی میں رہتے ہیں۔ اور اگر دیوار گر جاتی اور ان کا جو خزانہ ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا تو دنیا اٹھا کے لے جاتی۔ یہ بستی والے کوئی رحم نہ کرتا ان چھوٹے بچوں پر۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، تیرے رب نے یہ چاہا کہ وہ دونوں بچے اپنی مضبوط عمر کو پہنچ جائیں، جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جب بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں رحمتم من ربک، یہ مہربانی تھی اور رحمت تھی تیرے رب کی ان لوگوں پر۔ اللہ نے اپنی مہربانی کی وجہ سے اب ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا نیکی، نیکی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک تھا اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب بظاہر ان بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ یتیم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ ان کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے فیوچر کو اللہ محفوظ بنا رہا ہے، اور آفت سے، تکلیف سے، پریشانی سے اللہ ان کو بچا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے نیکی کی قدر۔ اگر کوئی بندہ اچھا اور نیک اور صالح ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کی جنریشن تک جاتا ہے، اس کے گھر، اس کی نسل، اس کا بزنس، اس کے خزانے
اس کا اثر ان تک جاتا ہے. اور سملرلی اگر کوئی بندہ برا ہوتا ہے تو جو ایول اور برائی ہوتی ہے اس کا اثر بھی نسلوں میں جاتا ہے، اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں، اس کے بزنس میں، اس کے گھر میں، اس کی چیزوں میں اس کا اثر بھی جاتا ہے. گناہ کے اثرات بھی جاتے ہیں، نیکی کے اثرات بھی جاتے ہیں. اس لیے ماں باپ اگر اچھے اور نیک ہوں تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو اولاد ہوتی ہے نا، ان کے مستقبل میں ماں باپ کا نیک ہونا بھی ایک بہت بڑا سورس اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. ماں باپ اگر خود نیک ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے بچوں کی زندگیاں آسان کر دیتے ہیں، تو ان کے مستقبل کی حفاظت فرماتے ہیں. تو وہ باپ ان کا صالح آدمی تھا، تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. یہ رب کی رحمت تھی ان کے لیے. اور پھر خضر نے بتایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں سارے کام، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کیے ہیں. میں نے اپنے اختیار سے یہ کچھ نہیں کیا. تو جو اللہ آرڈر دیتے رہے میں وہ کرتا رہا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے اس کی تفصیل اور یہ ہے اس کی تشریح اور یہ ہے پردے کے پیچھے وہ سین. تعویل کا مطلب تشریح اور تفصیل ہے. یہ اس کی وضاحت ہے جن چیزوں پر آپ صبر نہیں کر سکے میرے ساتھ، تو میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے. تو اس سٹوری کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑا سا پردہ ہٹا کے تو کچھ چیزیں دکھائی. یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان کی دنیا ہے. یہاں ہر چیز پردے کے اندر ہے، ہر چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے پردے ہٹا کے وہ ساری حقیقتیں ہمیں دکھا دیں گے. یہاں بعض اوقات حقیقت نظر آ جاتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی. ہر چیز کا نظر آنا اور ہر چیز کا سمجھ آنا اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے. اللہ نے کچھ پردے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہماری بہتری ہے. اسی حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے یہ سارے کام کیے ہوئے. اب یہاں سے وہ آخری سٹوری شروع ہوتی ہے اس بادشاہ کی جس نے مشرق مغرب میں حکومت کی ہے. یہ سوال یہودیوں کی طرف سے پٹ اپ کیا گیا تھا کہ جا کے پوچھو اپنے آخری نبی سے جو کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، اس سے پوچھو کہ اس بادشاہ کا قصہ سنائیں جس نے مشرق و مغرب میں حکومت کی ہے. اور اگر اس نے سنا دیا تو پھر تو وہ اللہ کا نبی ہوگا، اور اگر وہ نہ سنا سکا تو پھر اس کے اپنے کوئی مقصد ہوں گے جن کے لیے وہ نبوت کا ڈونگر چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ. تو یہودیوں کی کتابوں کے اندر اس بادشاہ کا قصہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے سوال کیا تھا. اور مذہبی حوالے سے یہودی ان کی پوری نسل یہ اس بادشاہ کے بڑے احسان مند ہیں. مذہبی حوالے سے یہ مائک بند کر دیں پلیز، مائک بند کر دیں. تو مذہبی حوالے سے وہ یہودی خود بھی اس بادشاہ کے ذوالقرنین کے بڑے احسان مند ہیں. بابل کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا اور ان کے سارے شہر بستیاں اس نے تباہ کی تھیں، حتیٰ کہ بیت المقدس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تھا. تو یہ ذوالقرنین ہی تھا جس نے یہودیوں کی کتابوں کے مطابق بیت المقدس ان کو واپس لے کے دیا تھا اور ان کے شہروں میں ان کو آباد کیا تھا اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا تھا. تو یہ تو مذہبی طور پر ہی اس کے بڑے احسان مند ہیں. تو وہ انہوں نے یہ سوال پٹ اپ کیا کہ جا کے پوچھو ان سے کہ مشرق و مغرب میں حکومت کرنے والے بادشاہ جو ہے نا، ان کا قصہ سناؤ ہمیں. تو یہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا ذوالقرنین کا، یہ اس بادشاہ کا نام نہیں تھا، یہ اس بادشاہ کی صفت ہے. اس کو ذوالقرنین کہہ کے پکارا جاتا تھا. مفسرین کہتے ہیں غالباً سائرس اس کا نام تھا. لوگوں کا خیال ہے کہ سائرس اس کا نام تھا، لیکن ذوالقرنین کے نام سے پکارا جاتا تھا، یہ اس کا نک نیم تھا. تو اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ تو مختلف لوگوں نے اس کی مختلف رائے دی ہے. اس کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ جس طرح بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بھی نوجوانوں نے یہاں پیچھے پونی ٹیل رکھی ہوتی ہے، بال رکھے ہوتے ہیں پیچھے، تو اس نے سائڈوں پہ رکھے ہوئے تھے بال ایسے. تو وہ جو سائڈوں پہ بال رکھے ہوئے تھے نا، دو جو پونیاں سی بنائی ہوئی تھی اس نے، تو وہ ایسے لگتے تھے جیسے اس کے سینگ ہیں. تو وہ جو سائڈوں پہ اس نے بال رکھے ہوئے تھے یہاں پہ، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے یہاں پہ دو نشان تھے اس کے فور ہیڈ پر، اس کے ماتھے میں، اس کے سر میں. تو دو نشان تھے قدرتی طور پر، تو ان نشانوں کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے. اور
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کا جو کراؤن تھا، وہ جو پہنتا تھا، اپنے سر پہ تاج رکھتا تھا، وہ جو تاج ہے نا اس کا ایسے جیسے چاند بنا ہوتا ہے نا اوپر، درمیان سے خالی اور اوپر کے اس کے دو کنارے ایسے آپس میں جا کے ملتے تھے. وہ جو اس کا کراؤن بنا ہوا تھا، جو اس کا تاج بنا ہوا تھا، تو اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ درمیان میں اس طرح گیپ ہے اور اس کے جو دو کنارے ایسے نکلتے ہیں اوپر جا کے وہ مل جاتے ہیں. تو اس میں وہ علامتی طور پہ اس نے بنوایا ایسا تھا کہ درمیان میں جو گیپ ہے نا یہ پوری دنیا ہے، اور پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہوگی، اور پوری دنیا جو ہے نا اس کے کندھوں پر، اس کے سر پہ ہوگی. اور یہ جو دو اس کے ایسے چاند کے کنارے بنے ہوئے تھے، تو یہ دنیا کے کنارے ہیں، مشرق و مغرب سارا یہاں جا کے مل جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے پر اس کی حکومت ہوگی. تو یہ علامتی طور پہ سمبولیکلی اس نے تاج کا نقشہ ایسا بنوایا تھا. اور تو وہ جو دو کنارے تھے نا، ان کناروں کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے. یہ کرن کا معنی سینگ ہوتا ہے، کرن کا معنی جو ہے نا سینگ ہوتا ہے ایسے. تو زو کا معنی ہوتا ہے والا، تو ذوالقرنین کا معنی دو سینگوں والا، ٹھیک ہے، جس کے دو نشان اس طرح بنے، دو سینگ سے بنے ہوئے ہیں، تو اس کو ذوالقرنین کہتے تھے. ایسٹ اور ویسٹ میں جو حکومت کرنے والا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ایسٹ ویسٹ میں جس کی حکومت ہوگی، تو درمیان میں جو ہول تھا وہ ساری دنیا کی کو ظاہر کرتا تھا. تو وہ بادشاہ یہ کب ہوا تھا، اس کا زمانہ کون سا تھا؟ تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی 500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے جو اس بادشاہ کا زمانہ تھا. اس کا علاقہ کون سا تھا؟ جیسے قرآن آپ کو بتائے گا سٹوری کے اندر کہ اس نے مشرق و مغرب میں حکومت کی ہے، جدھر جاتا تھا اللہ اس کو فتح عطا فرماتے تھے. دنیا میں جو ہے نا وہ 4 اس طرح کے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں حکومت کی ہے، موسٹ آف دا ورلڈ پہ جس نے حکومت کی ہے. اور ان میں سے جو 2 ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو 2 ہیں وہ نان مسلم ہیں. 2 مسلم ہیں، 2 نان مسلم ہیں. اور جو 2 مسلم ہیں ان میں حضرت سلیمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے یہ ذوالقرنین ہیں. اور جو 2 نان مسلم تھے اس میں الیگزینڈر دی گریٹ جو اسکندر اعظم ہے، ایک وہ ہے، اور ایک جو ہے نا عیسائیوں کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً آباد دنیا کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. تو یہ جو آپ جو ہے نا وہ میں صرف اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آج کا عرب ہے یہ بھی سارا آپ شامل کریں، سیریا، عراق، یہ بھی سارا شامل کریں، اور جو ترکی ہے یہ بھی سارا آپ شامل کریں، اور پھر جو مکران، سندھ، پاکستان جو ہے وہ ایشیا، یہ بھی سارا شامل کریں اس کے اندر، روس، افغانستان، یہ بھی سارا شامل کریں اس کے اندر، جو رشیا سے ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ساری، کردستان، قازقستان، یہ بھی سارا اس میں شامل کریں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹرن یورپ بھی پورے کا پورا اس میں شامل کریں. یہ سارا علاقہ تھا جس پر ذوالقرنین نے جس کو فتح کیا یا جس پہ اس نے حکومت کی ہے. تو آلموسٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورلڈ کا حکمران تھا. تو اب اللہ رب العالمین یہودیوں کے سوال کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساری سٹوری وہی کر کے بتا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی کافی چیزیں ہیں سمجھنے والی. اللہ پاک نے صرف فار دا سیک آف سٹوریز کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن جو ہے نا یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن سائنس کی کتاب ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں جتنی ہدایت سے متعلقہ چیز ہوتی ہے نا، ریلیٹڈ ٹو ہدایت، اللہ رب العالمین وہ باتیں بیان کرتے ہیں. سٹوری فار دا سیک آف سٹوری قرآن کا پرپس نہیں ہے کہ آپ کو تفصیلات بتائی جائیں اور پوری جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ کو بتائی جائیں. تو قرآن جو ہے نا وہ سٹوری بک نہیں ہے، اور قرآن سائنس بک نہیں ہے، یہ ہسٹری بک نہیں ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اور جو باتیں ہدایت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اللہ رب العالمین وہ بتاتے ہیں جو ضروری ہوتی ہیں. اس لیے جب اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا نا، تو اللہ پاک نے اس میں یہ اشارہ فرمایا ہے، یسألونک عن ذی القرنین. آپ دیکھیں الفاظ کو، اللہ کیا فرماتے ہیں،
یسألونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل ان کو بتا دیں سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں ابھی ان قریب تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اس کو، اس میں سے کچھ اس کا ذکر، من ہو ذکرہ، اس کی کچھ سٹوری، کچھ ہسٹری اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ تو من ہو کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ساری کی ساری سٹوری تمہیں سناتا ہوں، وہ سٹوری جو ضروری ہے، جو ریلیٹڈ ٹو ہدایت ہے، جو تمہارے سوال سے متعلقہ ہے، تو اللہ وہی چیزیں، قرآن وہی چیزیں بیان کرتا ہے، ہر چیز بیان نہیں کرتا قرآن۔ تو اللہ نے فرمایا وہ یسألونک عن ذی القرنین، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیں قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، تو میں سناتا ہوں تمہیں کچھ اس کے ذکر میں سے، اس کی سٹوری میں سے جو ضروری چیز ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ سٹوری کا آغاز کیا، انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار بخشا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر طرح کے ریسورسز ہم نے اس کو عطا کیے، سبباً سبب کا معنی ہوتا ہے ریسورسز، اور ہر طرح کی ضرورت کا سامان ہم نے اس کو دیا تھا۔ حکومت کرنے کے لیے جو طاقت، جو وسائل، جو ریسورسز جو چاہیے ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ ہم نے اس کو دیا ہوا تھا۔ ایک اچھے حکمران کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کچھ ہم نے اس کو عطا کیا ہوتا، اس لیے اللہ فرماتا آتیناہ من کل شیء سببا، ہر طرح کا ساز و سامان ہم نے اس کو دے رکھا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، فاتبع سببا، تو اس نے شروع کیا ایک سفر، آپ اس کو جدید ٹرمنالوجی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مشن پہ نکلا، ایک مشن پہ نکلا، ٹھیک ہے جی۔ تو فاتبع، وہ پیچھے چلا، سبباً ایک سفر، ایک راستہ، ٹھیک ہے، ایک مشن، وہ ایک مشن پہ نکل پڑا۔ تو مشن اس کا کس طرف تھا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جو سفر تھا نا، یہ مغرب کی طرف تھا، سورج غروب ہونے کی علاقے کی طرف۔ تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچا، اور سورج کہاں غروب ہوتا ہے، وجدہا تغرب فی عین حامیۃ، تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک کیچڑ والے چشمے میں، کیچڑ والے چشمے میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سین دیکھا ہو کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ کہیں سمندر کے یا پانی کے کنارے پر ہوں، سمندر کے کنارے کھڑے ہوں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے پانی میں جا رہا ہے، اور غروب ہوتے ہوئے، سورج غروب ہوتے ہوئے جو پانی کا رنگ ہے نا وہ کالا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دلدل ہے، کوئی کیچڑ ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ سورج جا رہا ہے۔ تو قرآن نے وہی الفاظ استعمال کیے جو بندے کو نظر آتے ہیں، جو سچویشن اس کو فیل ہوتی ہے، جو سین وہ دیکھتا ہے، تو وہی الفاظ استعمال کیے، یہاں تک کہ اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک یعنی کیچڑ والے چشمے میں یا ایک دلدل میں جو پانی محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ غروب ہو رہا ہے، فیل ایسے ہوتا تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خشکی کا آخری کنارہ تھا، جس طرح آپ کہہ لیں ناروے جائیں تو جہاں لکھا ہوتا ہے دا اینڈ آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے، اس سے آگے خشکی نہیں ہے، آگے پانی پانی ہے، تو اینڈ آف دا ورلڈ لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذوالقرنین سفر کر کے گیا، جہاں اینڈ آف دا ورلڈ تھا وہاں تک وہ پہنچا، آگے خشکی ختم ہو گئی تھی، وہاں تک وہ گیا، اس نے دیکھا کہ پانی، سورج جو ہے نا وہ ایک پانی کے اندر ایک کیچڑ والے چشمے میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ وہاں پر اس جگہ پر جہاں اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اس جگہ پر وہ وجد عندها قوما، وہاں اس کے قریب اس نے کچھ ایک قوم، کچھ ٹرائب، کچھ قبیلے، وہاں اس نے ایک قوم وہاں اس کو ملی۔ قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اس قوم کو اس نے فتح کیا، وہاں پہ کچھ قوم تھی، اس علاقے کو، اس قوم کو جب اس نے فتح کیا تو ظاہر بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یہ تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کو سزا دو، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کرو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور یا تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یہ جو لفظ ہے نا اس پہ بھی آپ غور فرمائیں، قلنا یا اے ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین،
تو اس لفظ کی وجہ سے بعض مفسرین نے سمجھا کہ ذوالقرنین بھی ایک نبی تھے، اس لیے اللہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جیسے نبیوں کو اللہ مخاطب کرتے ہیں اس طرح ذوالقرنین کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، تو وہ نبی تھا۔ مولانا مودودی نے بھی اور باقی مفسرین نے بھی یہی بات کی ہے کہ اوتھینٹک بات یہی ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا، لیکن قلنا کا لفظ جو ہے یہ اللہ رب العالمین تو نبیوں کے لیے بھی مختلف جانوروں کے لیے بھی جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، شہد کی مکھی کو اللہ نے خطاب کیا کہ ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی، تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ مختلف کیفیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے دل میں بات ڈالنا، ٹھیک ہے، کسی کو الہام کرنا، اس کے ضمیر کے اندر کی ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے بات ڈالی، اس کو ہم نے آواز سنوا دی، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم نے اس تک یہ بات پہنچائی کہ اے ذوالقرنین تم نے ان کو فتح کیا ہے، جو فتح کرتا ہے نا اب اس کے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دو صورتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، یا تو ان کو مارے، سزا دے، کرش کرے، یا ان کو معافی دے۔ تو ہم نے ذوالقرنین کے دل میں بات ڈالی کہ تیرے سامنے بھی یہ دونوں آپشن موجود ہیں، چاہے تو تم ان کو عذاب دے سکتے ہو، چاہے تو تم ان پر احسان کر سکتے ہو، لیکن اس بادشاہ نے، ذوالقرنین نے کون سا رستہ اختیار کیا وہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ تو اس نے کہا، قال ذوالقرنین کہنے لگا، اما من ظلم، جس نے ان میں سے ظلم کیا، ٹھیک ہے، جس نے ہماری اطاعت نہیں کی، جو باغی بنا، جس نے زمین پہ ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو تو ہم سزا دیں گے ہی۔ ثم، دنیا کی بات ہے، ثم یرد الی ربہ، پھر مرنے کے بعد وہ رب کی طرف لوٹایا جائے گا وہ بندہ، فیعذبہ عذابا نکرا، اور اللہ اس کو وہاں پہ اگین بہت بڑا اور سخت عذاب دیں گے۔ تو دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی بغاوت کرنے کی، سرکشی کرنے کی، ظلم کرنے کی، اور پھر وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ اس کو سخت عذاب دیں گے، کیونکہ سارے کے سارے گناہوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، اللہ نے قیامت رکھی ہوئی ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا جو ظالم بنے گا اس کو ہم بھی سزا دیں گے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ بھی اس کو سخت عذاب دے گا۔ اگلی بات فرمائی، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن جو ایمان لایا، اس نے اچھے کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم بھی اچھا بدلہ دیں گے، اللہ بھی اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے اپنے گورنمنٹ کے معاملات کے اندر سرکار جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کرے گی، ان کے معاملات کو آسان کرے گی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، تو ہم اپنے معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، یعنی سرکاری معاملات میں گورنمنٹ میں ان کو اپریشیٹ کرے گی، سہولتیں دے گی، ان کی ڈیولپمنٹ ترقی کے لیے جو اچھے لوگ ہوں گے ہم بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت بھی کریں گے، دنیا میں بھی حسنہ ملے گا، آخرت میں بھی حسنہ ملے گا، ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے، مختصر ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے، ان کے معاملات کو آسان کریں گے۔ تو حکومت کرنے کے لیے دو اصول ہیں جو یہاں قرآن نے بیان کیے، اس حصے کے اندر، اس آیت کے اندر دو اصول بیان کیے حکومت کے لیے۔ ایک اصول ہے جس کا نام ہے عدل، ٹھیک ہے جی، عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ناانصافی کرتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے، جو سرکشی کرتا ہے، جو فساد کرتا ہے، تو جیسا جس کا قصور ہوگا اس کے ساتھ ویسے معاملہ کیا جائے گا، یہ عدل ہے، اور یہ گورنمنٹ کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، حکمرانی کرنے کا اصول ہے۔ اور دوسرا حکمرانی کا اصول ہے احسان، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے معاملات کو آسان کرنا، اور جو ان کی زندگی کے معاملات ہیں، مثلا من امرنا یسرا کا معنی یہ ہے کہ جو ان کو چاہیے ہوگا ان کو آسانی سے دستیاب ہوگا، انصاف چاہیے ہوگا آسانی سے ملے گا، گورنمنٹ کی مدد چاہیے ہوگی آسانی سے ملے گی، کسی دفتر میں کام ہوگا آسانی سے ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی سرکاری مدد چاہیے ہوگی آسانی سے ملے گی، امن و امان کا مسئلہ ہوگا آسانی پیدا کریں گے، سیکورٹی کا ایشو ہوگا آسانی پیدا کریں گے۔ تو یہ جو محکمے ہوتے ہیں سارے کے سارے، ہم سارے محکمے ان لوگوں کی خدمت میں لگا دیں گے،
تو یہ ہے یسر اور یہ ہے احسان. تو یہ دو ہی اصول ہوتے ہیں حکمرانی کے. جو قصوروار ہوتے ہیں ان کے ساتھ عدل ہوگا، اور جو تابع دار ہوتے ہیں، اچھے شریف شہری ہوتے ہیں، ان کے لیے احسان ہوگا. ہر چیز ان کو گورنمنٹ کر کے دے گی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور ایک یہاں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ جو دشمنی ہوتی ہے یہ افراد کے ساتھ نہیں ہوتی. دشمنی جو ہوتی ہے ان کے کاموں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے گناہوں کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے ذوالقرنین نے یہ کہا نا کہ اما من ظلم، جس نے ظلم کیا ہم اس کے خلاف ہیں، ظالم کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کے ساتھ کوئی پرسنل گرج نہیں ہے، کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے. دشمنی اصل میں ان کے کام کے ساتھ ہے. یہ بھی اصول قرآن نے بیان کیا. جو ظلم کرے گا وہ کوئی بھی ہوگا، چچا ماما نہیں دیکھیں گے، رشتہ دار نہیں دیکھیں گے. جو ظلم کرے گا اس کے ہم خلاف ہیں، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو. یہی اسلام کا اصول ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ ظالم کے خلاف ہے، وہ ظالم کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو. تو دشمنی جو ہے نا وہ کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے. تو نفرت و دشمنی اس کے کام کے ساتھ ہے، اس کے عمل کے ساتھ ہے. اب یہ ایک شاید اللہ نے بیان کی کہ مغرب کی طرف گیا تو آخر تک گیا جہاں پہ دنیا جاتی ہے، اینڈ آف دا ورلڈ. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور کمپین شروع کی، دوسری سائڈ پہ نکلا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک وہ اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو پہاڑوں کے پیچھے سے ایسے نکلتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے نکل رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پہاڑی سلسلہ تھا، جہاں پہ مشرق کا اینڈ ہو رہا ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہاں سے پیچھے سے پہاڑوں کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے، تو وہ اس طرف چلا گیا، دوسرے اینڈ پہ چلا گیا. وہاں اس نے کیا دیکھا؟ وجدہا تطلع علی قوم، اس نے وہاں دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم کے اوپر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، ہم نے ان کے لیے کوئی سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا. کوئی اوٹ، کوئی پردہ. سترا کا معنی پردہ ہوتا ہے، سایہ، پردہ، رکاوٹ، اوٹ. تو سورج ایسے لوگوں کے اوپر طلوع ہو رہا تھا، ہم نے اس سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے لیے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا، کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. یعنی غریب لوگ تھے اور کوئی چھت نہیں تھی ان کے پاس، دھوپ سیدھی ان کے اوپر پڑتی تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں ابھی بھی ایسی موجود ہیں کہ اتنی غربت کے علاقے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے اوپر چھت نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ کچھ درخت وقت کاٹ کے، کچھ ٹہنیاں وہنیاں کاٹ کے، بعض اوقات بندے جو ہے نا وہ دیواریں تو کھڑی کر لیتے ہیں، اوٹ بنا لیتے ہیں دیواریں، لیکن چھت نہیں تو ان کے پاس. اتنی غربت تھی یا اس طرح کے ان کے حالات تھے کہ ڈائریکٹ دھوپ ان پہ پڑتی تھی، دھوپ سے بچنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا ان کے پاس. پھر کیا ہوا؟ کذالک، اللہ کہتے ہیں یہ تھی ان کی حقیقت، یہ تو اس قوم کا حال تھا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہمارے پاس اس کی ساری خبر موجود ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا سچویشن تھی، ہمارے پاس ساری خبر موجود ہے. ایک معنی اس کا یہ ہے. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کذالک، یہ تو حال تھا اس قوم کا، ٹھیک ہے، کہ دھوپ سیدھی پہ پڑتی تھی. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو وسائل اور طاقت ہم نے ذوالقرنین کو دی تھی اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے. تو دونوں چیزیں کو اللہ نے کمپیئر کیا ہے. یہ تو تھی اس قوم کی حالت جن کے پاس سایہ نہیں تھا، چھت نہیں تھا. وقد احطنا بما لدیہ، اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی بھی خبر ساری کی ساری ہمارے پاس آیا کہ اس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں، یہ کیا کر سکتا ہے ان کے لیے. تو دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہے. بعض کا تو ہوتا ہے ایسا ہے نا کہ حکمران یا ریاست یا حکومت کر بہت کچھ سکتی ہوتی ہے لیکن وہ مخلص نہیں ہوتی، وہ کرتی نہیں ہے، اپنے لوگوں کی خیر خواہ نہیں ہوتی، تو ریسورسز کو، وسائل کو ضائع کرتی ہے اور لوگوں کی خدمت نہیں کرتی.
لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی حالت تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس کے پاس کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے جو کچھ بھی ان کی خدمت ہو سکتی تھی اپنے سورسز وہاں لگائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے ان کے لیے پیش کیا، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا، جو کچھ وسائل ہم نے اس کو دیے تھے، اس نے لگائے وہاں پہ۔ اب یہ دو ہو گئے، مشرق و مغرب کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک تیسری سائڈ پہ نکل گیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا۔ ایک ویلی تھی۔ سدن کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے رکاوٹ، جس کو انسان عام طور پہ کراس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ چلتے جائیں آگے، اتنا بڑا کوئی رکاوٹ آ جائے جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے سد ہے، وہ رکاوٹ ہے۔ بڑی دیوار، بڑا پہاڑ جس کو کراس کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ سد ہوتی ہے۔ سدین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ایسے پہاڑ تھے کہ پہاڑی سلسلے تھے جن کو انسان کراس نہیں کر سکتے، کوئی رستہ نہیں تھا ان کے اندر، لیکن درمیان میں ویلی ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں۔ اور جو درمیان میں ویلی ہے نا، وجد من دونہما قوما، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس نے ایک قوم کو پایا۔ وہاں کچھ لوگ آباد ہیں، ٹرائب آباد ہیں، قبیلے رہتے ہیں، کوئی قوم موجود ہے، اور اس کی حالت قرآن نے یہ بیان کی، لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ تو کوئی بات سمجھتے نہیں تھے۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھیں گے۔ یعنی ان کی جو لینگویج ہے اور جو ذوالقرنین کی لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ تھی، نہ یہ اس کی سمجھتا تھا نہ وہ اس کی سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں کچھ لوگ آباد تھے، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن کیا کیا ذوالقرنین نے؟ یہ جو لینگویج بیریئر تھا اس کی وجہ سے کیا وہ سرو نہیں کر سکا ان کو؟ فتح کرتا کرتا وہاں پہنچا تو زبان کی وجہ سے، زبان کے بیریئر کی وجہ سے، لینگویج بیریئر کی وجہ سے کیا وہ ان کو سرو نہیں کر سکا؟ تو قرآن نے بتایا کہ یہ لینگویج بیریئر سامنے نہیں آیا، یہ کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ جب بندے کا ارادہ ہو نا کچھ کرنے کا تو لینگویج کوئی بیریئر نہیں ہوتی، رستے نکل آتے ہیں۔ عزم ہو، ارادہ ہو کچھ کرنے کا تو کمیونیکیشن کے رستے بندہ تلاش کر لیتا ہے۔ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں یہاں یورپ میں، ہمارا سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ لینگویج بیریئر ہے، ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، لیکن باقی سارے کام ہم کر رہے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں۔ شاپنگ بھی ہو رہی ہے، کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، جابیں بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن جب دین کی دعوت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں لینگویج بیریئر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب کرنے کا کچھ ارادہ ہو نا تو لینگویج بیریئر نہیں ہوتے۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اشاروں میں وقت لگا کے جو کچھ بھی جس طرح بھی، تو ذوالقرنین نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، ان کے مسائل کو سنا اور ان کے مسائل کو حل کیا۔ تو انہوں نے اپنا مسئلہ سمجھایا ذوالقرنین کو، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے بادشاہ، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک جو یاجوج ماجوج ہیں وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یہ فسادی قسم کی قومیں ہیں، فسادی قسم کے لوگ ہیں، تو ہمیں مارتے ہیں۔ اس درمیان میں جو درہ ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو رستہ ہے، ادھر سے وہ آتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ہماری زندگی کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہماری زندگی کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں امن و امان نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور تہس نہس کر دیتے ہیں ہر چیز کو۔ تو انہوں نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو ہم آپ کو دیں گے خراج، خرچہ، ٹیکس، ہم تو آپ کو جو کچھ ہمارے پاس ہے دینے کے لیے تیار ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم دیں آپ کو کچھ خرچہ، کچھ خراج، کچھ ٹیکس بھی دیتے ہیں، علی، اس بات پر،
ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بنا دیں، یہاں پر کوئی دیوار بنا دیں، سیکیورٹی وال بنا دیں، سیفٹی وال بنا دیں، وہ اس کو کراس کر کے ہمارے پاس نہ آ سکے۔ آپ دیکھیں نا اس زمانے میں بھی لوگ کتنے ڈیولپمنٹ کی اس حد تک تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دیوار بنا کے اس طرح کی سیکیورٹی وال بن جائے تو جو ہے نا وہ بارڈر بند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ تو ہر زمانے میں لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق جو ہے نا وہ سوچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، جو ہم دے سکتے ہیں ہم دیں گے، تو آپ کوئی نا سیکیورٹی وال وہاں ہمارے لیے بنا دیں کہ ہم بڑے تانگ ہیں ان سے، یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے تو بڑی عجیب و غریب کہانیاں ان کے بارے میں بنا رکھی ہیں، نہ یہ کسی حدیث میں ہے، نہ یہ کسی اوتھینٹک ہسٹری بک میں ہے، نہ قرآن نے بیان کی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے بنایا یجوج مجوج جو ہے اس طرح کی مخلوق ہے، ان کے بڑے بڑے دو کان ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ایک نیچے ڈال کے دوسرا اوپر لے لیتے ہیں، اور جدھر سے بھی جاتے ہیں پانی سارا پی جاتے ہیں، چیزیں ساری چٹ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے اس طرح کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، وہ عجیب قسم کی کوئی مخلوق ہیں۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ فسادی ہیں بس، یعنی دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں، تو قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور قیامت کے قریب یہ دوبارہ منظم ہو جائیں گے اور دوبارہ نکل آئیں گے، اور ایسے جناب ہر اوپر سے نیچے جو ہے نا وہ یہ آ رہے ہوں گے۔ تو اوپر سے نیچے جو ہے نا یہ جو قرآن نے کہا من کل حدب ینسلون، کہ ہر اونچائی سے نیچے یہ آ رہے ہوں گے گروپوں کے گروپ۔ تو اس میں بھی دیکھیں نا قرآن نے جو ٹرمنالوجی استعمال کی ہے کہ ہر اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے پہاڑوں سے نیچے اترے ہوں، لیکن یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر سے جہازوں سے وہ آ رہے ہوں نیچے جناب۔ تو ان کے پاس جدید قسم کی طاقت ہوگی، میزائل ہوں گے، ہیلی کاپٹر ہوں گے، جہاز ہوں گے، جن سے جناب اپنے وہ ٹروپس جو ہے نا وہ اپنی فوجیں اتاریں گے جس علاقے میں چاہیں گے، ایسے ان کی فوجیں پہنچ جایا کریں گی۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے قیامت کے قریب اس طرح وہ طاقتور لوگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ فسادی لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، بس لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ یہ جو افریقن ہے نا، افریقہ کی بڑی رچ ہسٹری ہے، پھر کسی موقع پہ آپ سے شیئر کریں گے، بھی وقت تھوڑا ہے۔ تو افریقن جو ہے نا یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد ہیں، اور یہ جو یورپین ہے یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہیں، یہ یورپین جو ہیں۔ اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد ہیں۔ یہ تین بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے جو ہسٹری بکس کے اندر، پرانی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، حام، سام اور یافت۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یافت کی اولاد ہیں، اور ان کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ یہ بڑے ڈاڈے قسم کے لوگ ہیں، ظالم ہیں، ٹھیک ہے، رحم نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو منگول ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، منگولوں نے بڑے ظلم کیے ہیں۔ کچھ نے کہا نہیں جو چائنیز ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، کسی نے کہا نہیں جو رشین جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے نا ایک یہ دو ان کے بڑے تھے، یاجوج اور ماجوج، تو ان کی جو اولاد ہے ان کا نام بھی یاجوج ماجوج پڑ گیا۔ یہ بھی ٹرائبز ہیں، یہ قبیلے ہیں، تو ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ پھر ان پہ ایک ایسا وقت آیا کہ یہ تتر بتر ہو گئے۔ بعض کا ہوتا ہے قوم میں بکھر جاتی ہیں، تو یہ بکھر گئے، پھر ختم ہو گئے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ کچھ یاجوج ماجوج میں سے کچھ مثلا آسٹریلیا چلے گئے ہوں، کوئی امریکہ چلے گئے ہوں، ٹھیک ہے جی، کچھ یورپ میں چلے گئے ہوں، کچھ رشیا میں ہوں، کچھ ایشیا میں ہوں، کچھ کہاں ہو، کچھ کہاں ہوں، ٹھیک ہے، یہ بکھر گئے ہیں۔ اور جب قیامت قریب ہوگی تو سارے برے اعظموں سے یہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ جو نسل ہے ان کی وہ ساری پھر اکٹھی ہو جائے گی، اور یہ اکٹھے ہو کے پھر دنیا پہ ظلم کریں گے، اور یہ اتنے طاقتور ہوں گے، منظم ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ان کے پاس طاقت ہوگی، سورسز ہوں گے، سائنسی ترقی، ہر طرح کی ان کے پاس طاقت ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو دجال آئے گا قیامت کے قریب وہ انہی یاجوج ماجوج کو استعمال کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے،
ساری باتیں ہو سکتی ہیں. یعنی قیامت کے دن اتنے یہ منظم ہوں گے اور اس طرح یہ ان کی طاقت ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں احادیث کے مطابق وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے جا کے, اور پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے, اللہ ان کو تباہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ قیامت کے قریب ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یاجوج ماجوج کا دوبارہ اکٹھا ہو جانا, دوبارہ منظم ہو جانا. ٹھیک ہے, اور پھر پوری دنیا پہ فساد کرنا اور ظلم کرنا. تو یہ انسان ہے, ٹھیک ہے, انسان ہے لیکن وحشی قسم کے لوگ ہیں, دہشت گرد قسم کے لوگ ہوں گے, اور اپنی طاقت بٹھانے کے لیے, اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے دنیا پہ باقی لوگوں پہ قبضہ کریں گے اور ظلم کریں گے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ تو جب اس قوم نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا کوئی بندوبست کریں, کوئی سیفٹی وال بنا دیں, تو ذوالقرنین نے کیا کہا؟ قالا, اس نے کہا, ما مکنی فیہ ربی, جو میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے, جو میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہوا ہے, جو میرے رب نے مجھے سورسز دیے ہوئے ہیں, جو میرے رب نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں, طاقتیں دی ہوئی ہیں, خیرن, وہی بہتر ہے, مجھے تمہاری مدد کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے, رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے. ہاں تم ایسا کرو کہ افرادی طور پہ میری مدد کرو. ٹھیک ہے, یعنی بندے دو مجھے کام کرنے کے لیے. فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, مجھے قوت پہنچا کے تم جو ہے نا میری مدد کرو. ٹھیک ہے, تم قوت کے ساتھ, قوت بازو کے ساتھ میری مدد کرو, یعنی مجھے لوگ دو کام کرنے والے. اجعل بینکم و بینہم ردما, کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں گا, مضبوط رکاوٹ کھڑی کر دوں گا. تو مجھے افراد دو. اب ذوالقرنین کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہارے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں کر دوں گا تمہارے لیے, وہ کر سکتا تھا نا. تو اس نے افراد کیوں مانگے اس سے؟ تو مفسرین نے ایک یہاں پہ اگین حکمرانی کا اور حکومت کا اور قوموں کو ڈیولپ کرنے کا اصول بیان کیا ہے. قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب تک آپ قوم کو انگیج نہیں کریں گے اپنے ساتھ, جو قوم کی انگیجمنٹ ہوتی ہے نا اس سے ڈیولپ کرتی ہیں کنٹریز اور قومیں. قوم کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس سے قومیں ڈیولپ کرتی ہیں. اگر کسی قوم کی انگیجمنٹ نہیں ہے, ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے, تو ان کو قدر نہیں ہوگی ان چیزوں کی. کوئی ایسا ملک وہ بنائیں گے جن کی ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے, تو ان کو ان چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. تو قومیں اور ملک ترقی نہیں کرتے جب تک قوموں کی اپنی پارٹیسپیشن انگیجمنٹ نہیں ہوتی. تو قوم کو شامل کرو اپنے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, جو اس ملک کے اندر سورسز ہیں ان کو استعمال کرو, اور قوم کو شامل کرو, ان کو انگیج کرو. تو یہ اصول بیان کیا قرآن نے. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے نا افرادی قوت دو, تو میں تمہارے ان کے درمیان رکاوٹ بنا دوں گا, مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے. تو پھر اس نے کہا آتونی زبر الحدید, لوہے کے ٹکڑے لاؤ, بڑے بڑے لوہے کے جو ہے نا, وہ جس طرح آج کل آپ لگاتے ہیں نا, پارٹیشن کرتے ہیں اور پلاسٹر بورڈ لگاتے ہیں دیواروں پہ, تو ایسے آپ یوں سمجھیں کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ لوہے کے جو ہے نا وہ ٹکڑے, لوہے کے بڑے بڑے پیس بنے ہوئے. تو اس نے کہا یہ لے آؤ. جب آگے تو اس نے جیسے پلر کھڑا کیا ہے, اسٹرکچر پہلے بنتا ہے, سٹیل ورک ہوتا ہے, تو اس کے اوپر سے لوہے کی چادریں لگائیں. تو جب وہ دیوار اونچی بن گئی, رکاوٹ جیسے پہاڑ کے برابر, تو اس نے کہا کہ حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے برابر وہ دیوار اونچی چلی گئی, تو اس نے پھر کہا قالن فخو, اس نے کہا اب اس دیوار کے نیچے آگ جلاؤ. اور آگ کے ساتھ جو ہے نا حتی اذا جعلہ نارن, جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا, ٹھیک ہے, اس نے کہا اس کے نیچے آگ جلاؤ, لوہا گرم ہو جائے گا. جب وہ سرخ ہو گیا, گرم ہو گیا آگ کے ساتھ, قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, اس نے کہا اب تانبا لے کے آؤ, کاپر لاؤ, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کاپر ڈال دو. اب جو کاپر جو ہے نا اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ سوراخ بھی بند کر دیتا ہے, اور اب اس کے اندر نہ تو کوئی بندہ سوراخ کر سکتا ہے, نہ اس کو کراس کر سکتا ہے. تو اس نے اس طرح دیوار بنائی, لوہے کی دیوار بنا کر اس کے اوپر اس کے جو ہے نا فل کر دیا اس کو کاپر کے ساتھ. تو پھر اس نے کہا کہ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ, وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس کے اوپر چڑھ جائیں.
اس کو کراس کر لیں، ان کو یہ طاقت نہیں ہوگی. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی ان کو یہ طاقت ہوگی کہ اس کو توڑ سکے. نقب لگا دیں، سوراخ کر لیں، شگاف ڈال لیں، اس کو توڑ دیں، یہ بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی. اور اس کو پار کر لیں، کراس کر لیں، یہ بھی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی. اور اب کچھ لوگوں نے یہاں اعتراض کیا کہ اچھا اگر تمہارا قرآن سچا ہے تو ذوالقرنین نے اتنی اونچی دیوار بنائی تھی، وہ دکھاؤ کدھر ہے، دکھاؤ وہ دیوار کہاں ہے، ہمیں وہ دیوار دکھاؤ تو ہم مان جائیں گے تمہارا قرآن سچا. اگر دنیا میں آج کل تو گوگل ارتھ جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے، تو کدھر ہے بھائی وہ تمہاری دیوار؟ اگر تمہارا قرآن سچا ہے دیوار دکھاؤ. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز اگر نظر نہ آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ملے نا، جہاں ہمیں نظر دکھائی نہ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے ہی نہیں. اور اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک رہے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے؟ یہ تو ایک وقتی ضرورت کے تحت وہ دیوار بنائی گئی تھی. آگے آیت آ رہی ہے، اللہ خود بتا رہے ہیں کہ جب چاہیں ہم اس کو ختم کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے ختم کر دی ہو، پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب چاہیں گے اللہ اس کو دکھائیں گے. نظر نہ، کیا آپ نے باقی دنیا کی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں؟ دنیا میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رہ گئی ہے آپ سے، بس یہ دیوار رہ گئی ہے، باقی سارا کچھ آپ نے دریافت کر لیا ہے. اور کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ جو خوف اور ڈر ہوتا ہے، اب کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ہر بندہ ڈرتا ہے، ہر بندے کو خوف ہوتا ہے، لیکن کبھی خوف اور ڈر نظر آتا ہے؟ اگر نظر نہیں آتا، یعنی ٹیلیسکوپ کے اندر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، تو کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ خوف اور ڈر ہوتا ہی نہیں ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے یہاں درد ہو رہا ہے، تو کیا ڈاکٹر کو درد نظر آتا ہے؟ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آتا لہذا درد ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو چیزیں نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے. اور دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی. کیا باقی ساری دنیا آپ نے ایکسپلور کر لی ہے اور یہ دیوار باقی رہ گئی ہے؟ تو پھر تو آپ اعتراض کریں، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دیواریں چین ہے تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بتایا، نہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دیواریں چین ہے. تو یہ یعنی لوگوں کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہو. بہرحال اب اللہ بتاتے ہیں کہ اس دیوار کا کیا ہوگا. تو وہ دیوار بن گئی جس کو نہ وہ پار کر سکیں گے نہ اس کو توڑ سکیں گے. تو پھر ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے میرے رب کی. اس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اس کے بعد، کہا کہ میں نے دیکھو کتنا کام کیا، یہ دیکھو میں نے کیا کیا، یہ دیکھو یہ میری خدمات ہیں. تو وہ اس طرح کا بادشاہ نہیں تھا. اس نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ بس میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب نے یہ کام کیا ہے، یہ اس کی رحمت سے ہوا ہے سارا کچھ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وہ مقررہ وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دیوار فار ایور بن گئی ہے، اب یہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھیں گے. یہ تو نہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے نہ ذوالقرنین نے دعویٰ کیا ہے. تو آج لوگ ہم سے دیوار پوچھتے ہیں، تو خود اس نے کہا کہ یہ میں نے بنا دی ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے، نظر بھی نہیں آئے گی، مٹی مل جائے گی، ختم ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں، میرے رب کے سارے وعدے سچے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، جب قیامت آئے گی کیا ہوگا کہ ہم پھر چھوڑ دیں گے بعض کو اس دن، وہ دوسروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض کو بعض کے اوپر چڑھا دیں گے اور ایسے وہ گتھم گتھا ہو جائیں گے. یا منہ جو جیسے سمندر کی موجیں نہیں ہوتی، ادھر سے موج اٹھے ادھر سے موج اٹھے، ایک موج دوسری موج کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے. تو ایسے
اس کے دونوں مطلب ہیں. دنیا کے اندر بھی ایک وقت آئے گا کہ قومیں قوموں سے ٹکرا جائیں گی جیسے موجیں موجوں سے ٹکراتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. ہم لوگوں کو لوگوں سے ٹکرا دیں گے جیسے موجیں موجوں سے ٹکراتی ہیں. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب رب کا وعدہ وہ آئے گا جو سچا ہے، تو پھر لوگ ایسی افراتفری ہوگی، ایسے دہشت خوف کا ماحول ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے ٹکریں کھا رہے ہوں گے. ہوش نہیں ہوگی، جیسے پتنگے نہیں اڑ رہے ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکریں کھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وقت آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکریں کھا رہے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جناب سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو پیش کریں گے کافروں کے سامنے، بالکل سامنے کر کے پیش کریں گے. وَعَرَضْنَا جہنم، ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے عرضا، بالکل سامنے کر کے پیش کرنا. جہنم کو سامنے کر دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ ہے وہ حقیقت جس میں تم جانے والے ہو. اس دن ہم جہنم دکھائیں گے کافروں کو. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے میرے ذکر کے بارے میں، میری یاد کے بارے میں ان کی آنکھوں کے پر پردے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہ ہی وہ کوئی بات سننے کی استطاعت رکھتے تھے. نہ وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار تھے، نہ وہ حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار. ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے اور ان کی کانوں میں بھی پردے پڑے ہوئے تھے. نہ وہ سننا چاہتے تھے نہ دیکھنا چاہتے تھے. ان کو پھر ہم دکھائیں گے ساری حقیقتیں قیامت کے دن. تو یہاں پہ ایک اور لفظ بھی ہے، آخری بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ذکر کو دیکھا نہیں. ذکر کو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا میرے ذکر کے بارے میں. تو ذکر کو دیکھنے والی چیز ہے. ذکر کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، وہ ریمائنڈر، وہ سین جو اللہ رب العالمین کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی طاقت کی نشانیاں، اللہ کی توحید کی نشانیاں، وہ تو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں. وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ذکر صرف بولنے کا نام ہے تو ذکر صرف بولنے کا نام نہیں ہے. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.